عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا سوتی جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ جی محترم، سوتی جرابیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ علی رضا صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا کبوتری کے انڈے ابال کر کھا سکتے ہیں؟ جی محترم، کبوتری کے انڈے کھانا جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ حلال پرندوں کے انڈے بھی حلال ہی ہوتے ہیں۔ سہیل صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ خیبر میں پہلے شامل کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ جی محترم، وہ اس لیے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آشوب چشم کا مرض تھا، آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے پہلے شامل نہیں ہو سکے تھے۔ محمد خان صاحب پوچھتے ہیں کہ میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے میں اتنے نوافل پڑھوں گا، پوچھنا یہ کہ نوافل پہلے پڑھنے ہیں یا بعد میں؟ جی محترم، جس کام کے حوالے سے آپ نے منت مانی ہے وہ کام ہو جانے کے بعد آپ نوافل پڑھیں۔ شہباز صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا کافر سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ جی بالکل اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بعض وہ کہہ دیتے ہیں کہ بدر میں کفار قیدی ہو کے آئے تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا تھا، تو اس زمانے میں بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر وہ مسلمانوں کو لکھنا سکھاتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو آج مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ کس چیز کی کمی ہے؟ تو ایمان بچانے کے لیے بہتر ہے کہ کافروں سے تعلیم حاصل نہ کی جائے، مسلمان اساتذہ سے علم حاصل کریں۔ غلام مجتبی صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر امام نماز میں غلط اور مجہول قرات کرتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ ہمارے امام صاحب بعض اوقات کہیں چلے جاتے ہیں تو ایک بابا جی امامت کرواتے ہیں جو کہ قرات صحیح نہیں کرتے۔ جی اگر وہ لحن جلی سے قرات کرتے ہیں تب تو یہ گناہ ہے، لحن جلی سے قرات کرنا گناہ کبیرہ میں سے، اگر وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں تو انہیں سیکھنا چاہیے۔ تو اگر وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے معنی فاسد ہوتے ہیں تو نماز تو نہیں ہوگی، بہتر ہے کہ پھر آپ الگ سے نماز پڑھیں اور ان کو بھی کوشش کریں سمجھانے کی۔ مکرم صاحب پوچھتے ہیں کہ مدرسے میں محفل ہونے والی ہے دستار فضیلت، تو کیا مدرسے کے فنڈ سے چندے سے بچوں کے لیے انعامات اور دستاریں خرید سکتے ہیں؟ جی نہیں جناب، مدرسے کے چندے سے نہیں خرید سکتے، اس کا جو ہے وہ الگ سے انتظام کرنا ہوگا۔